بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج دسمبر کا آخری دن ہے اور 2021 کا یہ اختتام ہو رہا ہے۔ کل سے انشاءاللہ 2022 کی ابتدا ہوگی۔ آج کے معاشرے اور آج کے ماحول میں نئے سال کی جب ابتدا ہوتی ہے تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو وجود میں آتے ہیں، بہت سارے کارنامے ہیں، بہت ساری حرکات و سکنات ہیں جو نئے سال کے موقع پر کی جاتی ہیں، اور مختلف انداز سے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک ماحول ہمارے معاشرے میں وجود پا چکا ہے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نئے سال کی ابتدا کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو اس وقت ذہن میں ہیں اور آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے سال کی ابتدا کے موقع پر جو چیز ثابت ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کی آمد یا نئے مہینے کی آمد کو استقبال جو کیا ہے وہ کس انداز سے کیا ہے، جو اس کا ویلکم کیا ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، اور آپ نے صحابہ کرام کو اس موقع پر کیا تعلیم دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب نیا چاند دیکھا کرتے تھے تو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ جب چاند نظر آئے نیا، یعنی اسلامی اعتبار سے مہینے کی ابتدا ہو رہی ہو یا سال کی ابتدا ہو رہی ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے، جو چیز سب سے زیادہ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا سب سے پہلے تو محاسبہ کرے کہ میں نے یہ جو سال ختم ہو گیا ہے، یہ سال ختم ہوتے ہوتے میں نے کمایا کیا ہے، میں نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے، کتنی ناکامی میرے مقدر میں آئی ہے، کون سے کام مجھے کرنے تھے، کون سے کام مجھے نہیں کرنے تھے۔ جب سب سے پہلے آدمی یہ محاسبہ کر لے تو اب دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی یہ دعا کرے اور آئندہ سال کا ویلکم کرے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس آنے والے مہینے کو، اس آنے والے چاند کو، اس آنے والے سال کو ہمارے لیے برکتوں والا اور ایمان والا بنا دیجئے۔ ہمارے ایمان کے اندر جو گزشتہ سال میں کچھ کمزوری رہ گئی ہے اور گزشتہ سال میں اعمال میں جو نقص آیا ہے جس کی وجہ سے ایمان ہمارے کمزور ہو گئے، اس ایمان کی آئندہ سال ہم تکمیل کر لیں، والیمن اور برکتوں والا بنا دیجئے، بے برکتی ہماری زندگی سے ختم فرما دیجئے، والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ، اسلام کی پختگی کے ساتھ، اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمارا آئندہ کا سال گزرنا چاہیے، والتوفیق لما تحب وترضى، اور ایسے اعمال جو آپ کے مرغوب ہوں اور ایسے اعمال جو آپ کے پسندیدہ ہوں، ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیے۔ ربی وربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نئے سال کو ویلکم کرنے کا ایک طریقہ سکھلایا ہے کہ نیا سال جب آئے تو اس کا کس طریقے سے آپ کو استقبال کرنا ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سال جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں پر ندامت ہو، جو کمی زندگی کے اندر ہوئی ہے، جو نقص ہمارے اعمال میں آیا ہے، ان کا محاسبہ ہو، اور آئندہ سال کے لیے آدمی یہ عزم مصمم کرے کہ آئندہ سال مکمل برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اسلام کی پختگی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے۔ یہ تو وہ طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو آج کا معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، جس ماحول میں
ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا برائیاں ہیں اور کون کون سے گناہ ہیں جو اس دن میں نہیں کیے جاتے، اس کا میرے بھائیوں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن میں سے ایک چیز ہے ہیپی نیو ایئر کہنا، نئے سال کی مبارکباد دینا۔ یہ کیوں دی جاتی ہے؟ مبارکباد جو رکھی گئی ہے وہ تو خوشی کے موقع پر رکھی گئی ہے، اور نئے سال کی ابتدا یا ایک سال کا گزر جانا، نئے سال کا آنا، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے یہ تو غم کی بات ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ رب کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ایک متعینہ زندگی لے کر کے آیا ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ ہر آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ایک متعینہ زندگی کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 85، کسی کو 75، ایک متعینہ مقدار ہے زندگی کی، اس زندگی کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کی مقدار پوری ہو جاتی ہے، اللہ کے دربار میں اس کو دوبارہ حاضر ہونا ہے، اس پر موت طاری ہونی ہے۔ اب سال گزر گیا تو اس میں خوشی کا کیا؟ یہ تو غم کا موقع ہوا کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو رہا ہے۔ اب زندگی سے ایک سال کم ہونے پر خوشی منانا، بھئی یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں۔ کون پاگل ہے جو یہ کہے گا کہ سال زندگی کے کم ہو رہے ہوں اور آدمی خوشی منائے؟ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سزا ہو جائے پھانسی کی، اس کو لے جایا جا رہا ہو پھانسی کے تختے تک، اب چند مراحل ہوں، چند منزلیں ہوں، چند اسٹیشن ہو گزرنے کے، تو جب کسی اسٹیشن پر پہنچتا ہے لوگ اس سے کہیں بھائی خوشی مناؤ کہ دیکھو ایک اسٹیشن تمہارا گزر گیا، دوسرا اسٹیشن آ گیا، وہ کہے گا یار عجیب پاگل لوگ ہو تم، میری زندگی کے اسٹیشن کم ہوتے جا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اسٹیشن آنے پر خوشی مناؤ۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے، یہ ہماری زندگی کے اسٹیشن ہے۔ سن 2021 ہے، 22 ہے، 23 ہے، 24 ہے، یہ ایک اسٹیشن ہے، گاڑی زندگی کی گزر رہی ہے اور دھیرے دھیرے اپنی آخری منزل کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں، یہ تو غم کا موقع ہے، یہ تو سوچنے کا موقع ہے کہ ہم نے جو ایک سال گزارا ہے وہ کس حالت میں گزار دیا، اور آئندہ جو ہم گزاریں گے اس کو کس حالت کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو مبارکباد دینے کا یہ کوئی موقع نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فواحشات کا جو فروغ ہوتا ہے، اور اس کے اندر فحاشی، عریانیت جو ایک عام وبا بن چکی ہے، ایک عام مسئلہ لوگوں کا ہو گیا ہے کہ ہیپی نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس کا ویلکم کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کا ہندوستان سے، ہندوستان کے کلچر سے، ہندوستان کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف اسلام کا نہیں، اسلامی کلچر تو ایک الگ ہے، اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیم تو ایک الگ ہے، لیکن ہندوستانی کلچر سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے باضابطہ پارٹیاں منعقد کرنا، اور ایک عجیب چیز ہے کہ 11:59 تک لوگ انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی 1 منٹ وہ آتا ہے کیک کاٹا جا رہا ہے، اب شراب پی جا رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ بھئی 1 منٹ میں ایسی کیا چیز بدل گئی، یا 1 منٹ میں ایسا کیا انقلاب آ گیا کہ ہم یہ ساری چیزیں خوشیوں کے طور پر مناتے ہیں؟ اس لیے اسلام نے جو چیز بتائی ہے، جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، وہ صرف یہ ہے کہ نیا چاند دیکھ کر کے یہ دعا کی جائے، اگرچہ یہ چاند کے تعلق سے ہے، اور اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول ہیں جو محرم سے سال شروع ہوتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو سیلیبریٹ کرنا ہی ہے، کسی آدمی کو نئے سال کو ویلکم کرنا ہی ہے، انگریزی اعتبار سے چاہے وہ کرنا چاہے، تو جو چیز کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم پرانی زندگی کا اپنا محاسبہ کریں، سال گزر گیا اس کا محاسبہ کریں کہ اس میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور آئندہ سال میں یہ عزم مصمم کریں کہ مکمل برکتوں کو سمیٹتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلامی تہذیبوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کے مرغوب اعمال کو کرتے ہوئے ہمیں سارے آئندہ جو ہے یہ گزارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو